الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے صحیح بخاری کا چوتھی کتاب جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ بندے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ احادیث جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان فرمائی، وہ تعلیمات جو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی امت کو جن تعلیمات سے روشن فرمایا، وہ تعلیمات، وہ مبارک الفاظ اور وہ خوبصورت ہدایات اور نور سے بھرے کلمات آج ہم انہیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اسلام کی سچائی اور اسلام کے روشن مستقبل کی علامت بھی ہے کہ اس دین کو غالب آ کر کے رہنا ہے۔ یہ دین ہی حق ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب کا سب باطل ہے، کیونکہ اللہ نے اس دین کو محفوظ کر دیا ہے بالکل اسی یقین کے ساتھ جس یقین کے ساتھ حضرات صحابہ نے حضور علیہ السلام کی گفتگو کو آپ کی زبان مبارک سے سنا اور اس پر عمل کیا۔ ہم بھی اسی یقین کے ساتھ ان احادیث کو پڑھ رہے ہیں، خاص کر کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جن کی صحت پر امت کا اجماع ہے، جن کے صحیح ہونے پر، جن میں موجود احادیث کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے پر یہ امت جمع ہے۔ بلکہ امت کا تو یہ فیصلہ ہے کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے، سب سے زیادہ یقینی علم رکھنے والی، اللہ کے پیغام اور اللہ کی ہدایات پر مبنی یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کی وحی ہے، جس میں وہ احکامات ہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئے، کہ زمین پر نہیں گھڑے گئے۔ ان کے پیچھے نہ کوئی شاعرانہ خیالات تھے، نہ پچھلے ادیان کی تعلیمات تھیں، نہ کوئی جادو اور ٹونا تھا، اور نہ کوئی ذاتی اجتہاد تھا۔ اللہ نے ان تمام باتوں کی قرآن مجید میں نفی فرمائی ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے کہ آپ نے اپنی ذات سے، اپنے ذہن سے جو ہے وہ اجتہاد کیا ہو، آپ نے خود سے انسانوں کے لیے کوئی اپنے پاس سے چیزیں ان کو عطا کی ہوں، بلکہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی تھی، اور حضور علیہ السلام کی اللہ نے قدر و منزلت بیان کی، اور کفار کے ان دعووں کو رد کیا کہ وہ کہتے تھے بل ہوا شاعر، کہ یہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ، اور کبھی کہتے تھے کہ اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر کے بیان کر کے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ وحی ہے جو آسمان سے اللہ نے نازل فرمائی ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، اور جس کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا، یہ ایک بڑی ہی دل کو نور سے بھر دیتا ہے،
خوشی اور سعادت سے بھر دیتا ہے، اور ساتھ میں ایک ذمہ داری کا احساس بھی دیتا ہے کہ جب ہم اس علم کو حاصل کر رہے ہیں تو پھر اس علم پر عمل کرنا، اسے دنیا تک پہنچانا، اسے اپنی نسلوں تک پہنچانا، اسے اپنے معاشرے میں عام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں کتاب الوضو، وضو کا بیان، پہلا باب ہے باب ما جاء فی الوضوء، وضو کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز وہ قرآن مجید کی اس آیت سے کرتے ہیں، وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو بھی دھو لو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے قدموں کو بھی جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے وضو کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہاں بیان فرمایا۔ یہ آیت بڑی ہی اہمیت کی حامل آیت ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یعنی وضو کیا ہے؟ کیوں ہم 5 وقت اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کوہنیوں تک دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پھر پاؤں دھوتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ ہی کرنا ہے، انسان بغیر وضو کے بھی تو کر سکتا ہے۔ انسان دل میں ہی اللہ کو یاد کر لے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس عمل کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی حکمتیں تو حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب دنیا کے اندر بھی کسی بڑے انسان کے سامنے، کسی محبت کرنے والے کے سامنے، کسی احسان کرنے والے کے سامنے جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو زیب و زینت اختیار کرتے ہیں۔ کوئی برش کرے گا، کوئی کپڑوں کو دیکھے گا، آفس جا رہا ہے، باس کے سامنے جانا ہے، یا کسی بھی ایسے شخص کے سامنے جو ہم سے زیادہ درجے اور رتبے والا ہے، یا اس کا ہم پر کوئی احسان ہے، تو یہ انسان جب خالق کائنات، زمین و آسمان کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والے، آسمانوں کو زمینوں کو تھامنے والے، سورج اور چاند کو نکالنے اور لے جانے والے، زندگی عطا کرنے والا، دلوں کو دھڑکانے والا، جس کے دم سے سانسیں چلتی ہیں، دل دھڑکتے ہیں، پلکیں جھپکتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جہاں سے زندگی کا آغاز ہوا اور جس کے پاس پھر زندگی کو لوٹ کر کے جانا ہے، تو وہ خالق کائنات کے سامنے جب انسان کھڑا ہونے کو، اس کے سامنے جب انسان حاضری دینے کو، اس سے ملاقات کرنے کو، اس سے گفتگو کرنے کو جائے، تو پھر اللہ نے یہ ادب سکھایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو باوضو کریں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اپنے آپ کو خوبصورت اور زیب و زینت اختیار کریں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد،
خدا کے سامنے پیش ہونے سے پہلے زینت کو اختیار کرو، پاکی کو اختیار کرو۔ تو وضو کو پاکی کہا گیا ہے۔ وضو جو ہے یہ زینت ہے، یہ پاکی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا ادب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسے نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، اسے بہت اہمیت دی ہے۔ دیکھیں، نماز کے تمام احکام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے، مگر وضو کا ایک پورا خاکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کو دھو لو کوہنیوں تک، اور پھر مسح کرو اپنے سر کا۔ اب سر کو اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم نہیں دیا، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سر کو دھونا ایک مشقت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے امت کو، انسانیت کو مشقت سے محفوظ فرمایا، سر کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا، اور پھر پاؤں کو دوبارہ ٹخنوں تک دھونے کا حکم دیا۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیں کہ عربی گرامر کے لحاظ سے بھی بڑا خوبصورت یہ اس کے اندر ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اس کے بعد درمیان میں مسح کا ذکر کیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس کے بعد پھر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اب جو عربی نہیں جانتا وہ کہے گا دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ سر پہ مسح کرو، اور آگے پاؤں کا ذکر آ گیا اور پاؤں پہ مسح کر لو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وَأَرْجُلَكُمْ یہ یہاں پر جو ہے وَأَيْدِيَكُمْ کے ساتھ مل رہا ہے کہ جو اللہ نے یہ حکم دیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، ٹھیک ہے، یہ اسی کے ساتھ مل رہا ہے وَأَرْجُلَكُمْ۔ اگر یہ ملتا بِرُؤُوسِكُمْ کے ساتھ تو پھر ہوتا وَأَرْجُلِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا یہ نہایت اہمیت رکھتا ہے، ورنہ انسان کو لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ فرماتے ہیں، یہ امام بخاری کی کنیت ہے، وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اعضائے وضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، اور آپ نے 2 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا ہے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى 3، 3 سے زیادہ مرتبہ آپ نے نہیں دھویا۔ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اور اہل علم نے وضو کرتے ہوئے اسراف کرنے کو ناپسند کیا ہے کہ انسان دھوتا ہی جائے، اور یہ اکثر جو لوگ وسوسے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اعضاء کو دھوتے ہیں، تو اس لیے وسوسے سے بچنے کا راستہ یہی ہے سنت کے اوپر عمل کیا جائے اور وسوسے کے اندر نہ پڑا جائے۔ اہل علم نے ناپسند کیا ہے اس کے اندر اسراف کرنے سے۔ وَأَن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو بھی انہوں نے ناپسند کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے بڑھا جائے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات کے اندر
منیمم چیز بھی بتائی ہے اور میکسیمم چیز بھی بتائی ہے۔ اب وضو میں منیمم کیا ہے کہ کم از کم آپ ایک مرتبہ اعضاء کو اچھے سے دھو لیں تو آپ کا وضو ہو گیا، اور میکسیمم کیا ہے کہ آپ 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ ناپسندیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری نے اس کو اس حضور علیہ السلام کے اس عمل سے اس باب کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو نہایت ہی اہم چیز ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جو آگے آئیں گی۔ ایک تو ترتیب کا خیال رکھنا ہے، ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پہلے پاؤں دھو لیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ وہی اسی طرح سے عبادات کو کیا جائے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے ذکر کیا کہ آپ چہروں کو اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھوئیں، تو اب حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ پہلے ہاتھ کو دھوتے، پھر آپ جو ہے وہ چہرے کو دھونے میں کلی کرنا یہ بھی چہرے میں آ گیا، اور ناک میں پانی چڑھانا اور اسے جھاڑنا یہ بھی چہرے کے اندر آ گیا، دونوں چیزیں چہرے کے اندر داخل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کوہنیوں تک بازو دھونا، اور پھر مسح کرنا سر کا، اور پھر اس کے بعد سر کے اندر کانوں کا مسح بھی آ گیا، کانوں کے اندر سے اور کانوں کے باہر سے، جیسا کہ احادیث کے اندر بیان ہوا ہے، کیونکہ سر بھی کان سر کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قدموں کو دھونے کا آخر میں ذکر آیا ہے۔ تو جو ترتیب ہے اسی ترتیب کو جو ہے فالو کیا جائے گا، اسی ترتیب پر عمل کیا جائے گا۔ اگلا باب ہے نماز کی وضو کی اہمیت سے متعلق۔ آپ امام بخاری اس باب کا عنوان یہ باندھتے ہیں، باب لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ لا تقبل صلاة، نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا، بغیر طہور، طہارت کے بغیر۔ اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں ایک بہت ہی بڑے شاگرد ہیں، حمام بن منبہ۔ حمام بن منبہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ سمع ابا ہریرہ یقول، کہ انہوں نے ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، کہ آدمی کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، اس آدمی کی نماز کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ قال رجل من حضرموت، من حضرموت، حضرموت ایک علاقہ ہے غالباً یمن کا، اس کے ایک آدمی نے کہا، مل حدث یا ابا ہریرہ، حدث کیا ہے؟ وضو کے ٹوٹنے کے لیے یہ جو لفظ آپ نے بولا ہے یہ کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان فرمایا، قال فساء او درات، یہ ہوا کا خارج ہونا، اور اس کی تفصیل بیان کی، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے تو شرم نہیں کی بلکہ تفصیل بیان کی۔ فسا کہتے ہیں ریح بلا صوت، بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہونا، والدرات یہ آواز کے ساتھ ہوا کا خارج ہونا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا۔
اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اگر علم نہ ہو رہا ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اسے استاد سے پوچھ لینا چاہیے۔ جیسے اس آدمی نے جو حضرموت سے تھا، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کر لیا، اور بتانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر چھپائے تفصیل بیان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے، لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، کہ اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا وضو ٹوٹ گیا یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے، یا وہ عمل ہی نہیں ہوتا کہ وہ عمل نماز کا ہوا ہی نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد اس عمل کی نفی ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، ثواب کی بھی نفی ہے اور اس عمل کی بھی نفی ہے کہ وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، اس کو دہرانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے پڑھ لی بغیر وضو کے، چلو نماز ہو گئی، نہیں، تو اس کو جو ہے وہ دہرانا ہوگا۔ یہ بات ہم نے کیوں یہاں پر کی ہے؟ اب ایک اور حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة من شرب الخمر 40 لیلہ، جو شراب پیے اس کی اللہ تعالیٰ 40 راتوں تک، یعنی 40 دن رات اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہ نماز نہ پڑھے اگر شراب پی لی؟ تو علماء کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملتا، ثواب کی نفی ہے، نماز اس کی ہو جاتی ہے، اگر وہ نماز بھی چھوڑ دے گا تو اس کو ڈبل گناہ گار ہوگا، ایک شراب پینے کا، اوپر سے نماز کو چھوڑنے کا۔ تو جبکہ وضو جو ہے اس سے، اس کو چھوڑ کر، اس کے بغیر نماز پڑھنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ عمل فاسد ہے، وہ عمل اس کے صحیح ہونے کا، قابل قبول ہونے کا کوئی صورت نہیں ہے، اور اس کو دہرایا جائے گا۔ جبکہ جو شراب پینے والا ہے وہ نمازیں پڑھے گا اور دہرائے گا نہیں، وہ بس اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ جب چاہے معاف فرما دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں دہرائے گا 40 دن تک یا پڑھے گا ہی نہیں، نہیں، نمازیں بھی پڑھے گا اور دہرائے گا بھی نہیں، البتہ اس کو ڈرایا گیا ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن وضو کے بغیر نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے۔ اس لیے اگر انسان کبھی جماعت کے اندر ہو اور انسانی کمزوری کے باعث اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، بلکہ اس کو صف میں سے نکل جانا چاہیے اور جا کر کے وضو کرنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور یہ جو ہوا کا خارج ہونا ہے یہ انسانی کمزوری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص جو ہے اس کے ہوا خارج ہوئی، تو باقی ساتھی جو تھے ان کے وہ ہنسنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کمزوری تم میں بھی پائی جاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تم اس کے اوپر کیوں کر کے ہنستے ہو؟ آپ نے اس کو ناپسند کیا، اس کو ناپسند کیا۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا باب ہم کل پڑھیں گے۔